بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے۔ سارا عشرہ ہی بہت قیمتی ہے۔ دن کو روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ہے۔ رات کو عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ لیکن بالخصوص جو کل کا دن ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یہ وہ دن ہے کہ جس کی بالخصوص اہمیت باقی دنوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھے گا، میں اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال آئندہ کے اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ 1 سال آئندہ، 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس شخص کے جو اس دن میں روزہ رکھے گا۔ اور اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ کے لیے اللہ رب العزت سے توبہ کرنی پڑتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے۔ لیکن بہرحال گناہ صغیرہ کا معاف ہو جانا یہ ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے گناہ کبیرہ سے توبہ کرنے۔ جو انسان گناہ صغیرہ چھوڑ دیتا ہے یا ایسے اعمال کرتا ہے کہ جن کے ذریعے سے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں کرنے سے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن میں شیطان سب سے زیادہ رسوا ہوتا ہے۔ سارا دن حجاج کرام میدان عرفات میں اللہ رب العزت کے حضور آہوازاری کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ سنت ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت حوا اور حضرت آدم کی ملاقات کروائی، ان کی معرفت کروائی، آپس میں پہچان کروائی جب وہ بچھڑ گئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ میدان عرفہ کہلایا۔ اس کے اندر آج کے دن میں چونکہ سعودیہ میں 1 دن پہلے عرفہ ہے، تو 1 دن پہلے یوم عرفہ ہونے کی وجہ سے آج حج کا رکن اعظم ادا کیا جا چکا ہے۔ 2 نمازیں ظہر اور عصر کی ایک وقت میں ادا کی گئی۔ سارا دن ہی بہت منفرد ہے، سارے ایام ہی بہت منفرد ہیں۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 راتیں عطا فرمائی ہیں، 1 رات پہلے والی، 1 رات بعد والی۔ اگر کوئی آدمی دن میں میدان عرفات میں نہ جا سکا اور رات میں چلا جائے، اس کا بھی یہ رکن اعظم وقوف عرفہ مکمل ہو جائے گا، تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ دن بالخصوص اہمیت کا حامل ہے، اور اس دن کے اندر عبادت کرنا سال کے باقی کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عبادت کرنا اس دن میں عبادت کرنے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہو۔ پھر صبح سے تکبیرات تشریق کا بھی آغاز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر کے بعد تک یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ تکبیرات تشریق کا معنی ہوتا ہے گوشت کو خشک کرنا۔ چونکہ عرب ان ایام میں گوشت کو خشک کیا کرتے تھے اور اس کو آئندہ کے لیے محفوظ بنایا کرتے تھے، تو ان دنوں میں یہ تکبیر پڑھی جاتی ہیں، تو انہوں نے ان کا نام ایام تشریق رکھ دیا۔ وہ ایام جن میں گوشت کو خشک کیا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ سارے عشرے میں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار چلے جاتے اور زور زور سے اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر باقی لوگ بھی ان کو دیکھ کے تکبیر پڑھتے، اور بازار کے اندر ایک خاص قسم کی گونج پیدا ہو جایا کرتی تھی، تبکہ سب کے مل کر تکبیر تشریق پڑھنے کی وجہ سے ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ ویسے تو نفلوں کے بعد، فرائض کے بعد کثرت سے پڑھنی چاہیے، لیکن 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ 1 مرتبہ سے زیادہ پڑھنے کو مسنون قرار دیا گیا ہے، مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اگر واجب سمجھ کے 1 مرتبہ سے زیادہ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ واجب 1 مرتبہ ہے، باقی جتنے مرتبہ پڑھیں گے وہ مستحب، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نمازوں کے بعد، فرائض کے بعد، نفلوں کے بعد جتنے مرتبہ بھی پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو گویا کہ 2 چیزیں بالخصوص
ایک تو کل کا روزہ رکھنا اور کل سے تکبیرات کا آغاز کرنا۔ مرد حضرات مساجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اونچی آواز سے تکبیر پڑھی جاتی ہے تو سب کو یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ خواتین کے لیے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے تو ان کے لیے آسان طریقہ ہے کہ بڑے حروف میں اپنے گھر کی کسی دیوار پر لکھ کر آویزہ کر دیں تاکہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس پر نظر پڑے اور وہ تکبیر تشریق کہہ سکیں۔ خواتین آہستہ آواز سے کہیں گے، مرد حضرات اتنی اونچی آواز سے کہیں کہ مسجد کے اندر ایک گونج پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔